بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یونس۔ اس سورت کو حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، کیونکہ اس سورت کے ایک رکوع میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی نجات کا ذکر ہوا ہے۔ یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی یہ سورت ہجرت سے قبل نازل ہوئی ہے۔ اگرچہ اس سورت کا سال نزول متعین نہیں ہو سکا، لیکن جب ہم اس کے مضامین پر غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ طرح طرح کے دلائل سے، مختلف بینات سے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے اعتراضات کا رد فرما دیا، لیکن وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی روش سے باز نہ آئے، اور مزید ان کے مزاج میں تندی اور سختی پیدا ہو گئی۔ اس لیے اس صورت میں ان قوموں کا ذکر فرما دیا گیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو ماننے سے جب انکار کیا اور ان کی ہدایت کی توقع نہ رہی تو ان پر عذاب الہی آیا اور اس نے انہیں ختم کر کے رکھ دیا۔ اس صورت میں مختلف شبہات کا جواب دیا گیا ہے، جو شبہات مشرکین مکہ اور کفار مکہ کی جانب سے اٹھائے گئے، ظاہر کیے گئے۔ سب سے پہلا جو شبہ تھا وہ یہ تھا کہ اتنی بڑی کائنات کا ایک خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسرا شبہ کہ ایک انسان کو، ایک بشر کو منصب رسالت پر فائز کیوں کیا گیا ہے، یا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بشر منصب رسالت پر فائز ہو۔ تیسرا شبہ یہ تھا کہ قرآن کریم خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے، یہ قرآن کریم خدا کا کلام نہیں ہے۔ اور چوتھا اور آخری شبہ جو ان کی جانب سے ظاہر کیا گیا تھا وہ یہ کہ اس زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی بھی ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ تو یہ چار طرح کے شبہات تھے جو مشرکین اور کفار اٹھایا کرتے تھے، اور ان تمام شبہات کے جوابات اس صورت میں اللہ رب العزت نے بزبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیا ہے۔ تو ان مضامین کو ہم سامنے رکھ کر سورہ یونس کی تلاوت کریں، سورہ یونس کا مطالعہ کریں، تو آیتوں کے صحیح معنی اور صحیح مطلب سمجھ میں آتے چلے جائیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔